واتبع سبیل من اناب الیہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان محترم، ماشاءاللہ آپ کافی دیر سے یہاں پر اپنی مصروفیات چھوڑ کر تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں یہ خوبصورت محفل سجانے کے لیے کہ آپ نے یہ خوبصورت انتظام کیا۔ خاص طور پر اس مسجد کے امام صاحب جناب قاری محمد نور احمد فیضی چشتی صاحب، جناب اس مسجد کے خطیب صاحب جناب حضرت علامہ مولانا محمد اکمل خان صاحب القادری، اور مہمان خصوصی ہمارے تمام میرے استاذ محترم استاذ الحفاظ قاری محمد الیاس نقشبندی صاحب، اور ماشاءاللہ ہمارے علاقے کی رونق جناب حضرت علامہ مولانا محمد قاسم نقشبندی صاحب، اور ہمارے پیر بھائی جناب یوسف رضوی صاحب نقیب محفل اعضا، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ حاجی محمد وحید صاحب، اور تمام آپ سب نام لینے کے قابل لوگ بیٹھے ہیں۔ میں آپ سب کا بالعموم شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی میں زیادہ وقت نہیں آپ کا لوں گا، مجھے انہوں نے عنوان دو دے رکھے ہیں، ذرا آپ دیکھیے اشتہار کے اوپر، محفل میلاد مصطفیٰ اور پھر بڑی 11ویں شریف بھی، نبی پاک کا ذکر خیر بھی، اور پھر جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی۔ تو یوسف صاحب بھی جانتے ہیں اور تمام جانتے ہیں، ایک عالم کو ایک خطیب کو ایک ہی عنوان دیا جاتا ہے، تو انہوں نے مجھ بیچارے پر دو بندوں کا کام ڈالا ہے، تو پھر پلیٹیں بھی دو ایک عنوان دی دو پلیٹیں، تو پھر آپ کی بنیا کیجیے تسلی دیتے ہیں۔ ساگ بریانی، واہ واہ، وہ جی بڑی، میں زیادہ ہائی نہیں ہوں گا ساگ بریانی کے درمیان اور آپ کے درمیان، بس آپ تھوڑا سا، ہاں اگر ذرا عجیب حصہ پہ ذرا نظر رکھنا، جڑا بندہ دو بندے عجیب، میں دو بندے کا کام کراں گا دو پلیٹاں میریاں، جڑا دو بندے کا کام کرے انہوں بھی دو پلیٹاں، دو بندوں کا آپ نے بھی کام کرنا ہے تھوڑے سے وقت میں، دو بندوں کی سبحان اللہ، دو بندوں کے نعرے، دو بندوں کی ماشاءاللہ جاگ کر ذرا آپ تھکے ہوئے ہیں، مجھے ادراک ہے، ماشاءاللہ نعت خان میرے خیال سے توڑا بھر کے لائے تھے ماشاءاللہ، اور بڑی پرمغز ابھی گفتگو آپ نے ہمارے قبلہ خطیب صاحب سے سماعت کی، اس کے بعد گفتگو کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ ابھی میں نے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں پروردگار ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی راستہ بتا، راستہ دکھا۔ کتنا اہم سوال ہے، یا رب تیری طرف آنا چاہتے ہیں، کوئی راستہ دکھا۔ اللہ نے ایک آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے میں جواب دیا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ، جو میری طرف آ رہا ہے اس کی انگلی پکڑ کر میرے پاس آ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر قاسم صاحب کہیں ابا جی میں جانا جس شیخو پورے، تو ایک تو ہے میں ان کو پورا ڈریس سمجھاؤں، یہاں سے باہر نکلیں، یہ سڑک جائے گی، وہ گلی جائے گی، کیا ہی اچھا ہو میرا کوئی دوست جا رہا ہو موٹر سائیکل پر، میں شیخو پورے، میں قاسم صاحب کو کہوں جناب بس تسی اندے دے بہ جگہ گے اے تو ہم شیخو پورے لا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اتنا آسان راستہ دکھایا ہے ہمیں کہ جو میری طرف آنا چاہتا ہے اس کو کوئی سٹرگل، کوئی محنت، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ داتا علی حجویری میری طرف ہی آ رہا ہے، اس کی انگلی پکڑ لو میری طرف ہی لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم میری طرف ہی آ رہے ہیں، ان کی انگلی پکڑ
پکڑ لو یہ میری طرف لیتے آئے. خواجہ معین الدین بھی میرے ہی راستے پر گامزن ہے, ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. سبحان اللہ. کتنا آسان راستہ اللہ نے بتایا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, جو آ رہا ہے اس کے ساتھ بولو تم میری طرف پہنچ جاؤ. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عزیزان من, حضور غوث اعظم ایسی خوبصورت شخصیت ہیں, اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس دنیا میں, جہاں جہاں رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس دنیا میں, وہاں وہاں پر حضور غوث اعظم کی 11ویں بھی منائی جاتی ہے. یہ ہے مقبولیت جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. چونکہ عنوان دو ہیں, مختصر سا وقت ہے, تو اس عنوان کو میں اکٹھا لے کر چلتا ہوں کہ ذکر مصطفیٰ بھی ہو اور ذکر شہنشاہ بغداد بھی ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فَأَحْدَرَتِ الْأَرْضِ, حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ نے اہتمام کیا کہ ذکر مصطفیٰ ہے, میلاد مصطفیٰ. اللہ نے اہتمام کیا فَأَحْدَرَتِ الْأَرْضِ, زمین ہر طرف سبز و شاداب ہو گئی, تیاری ہو رہی ہے. وَحَمَلَتِ الْأَشْجَارِ, درخت بھاری ہو گئے پھلوں کے ساتھ, تیاری ہو رہی ہے. وَأَتَاهُمُ الرَّعْدُ وَالْمَطَرُ, ہر طرف سے رحمتوں کی بارشیں برسنے لگ گئی, تیاری ہو رہی ہے مصطفیٰ کی آمد کی. فی تلک السنہ, اس سال. وَأَذِنَ اللَّهَ تِلْكَ السَّنَةَ لِلنِّسَاءِ, اور اللہ تعالیٰ نے اس سال, جس سال نبی پاک اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے, اللہ نے ہر عورت کے لیے حکم ارشاد فرما دیا تھا کہ اس سال کسی عورت کے گھر بیٹی پیدا نہیں ہوگی. بیٹی پیدا ہونے سے اہل عرب کے گھروں کے اندر صف ماتم بچ جاتا ہے, لہٰذا میرا نبی آ رہا ہے اور کسی کے گھر میں بھی صف ماتم بچھا ہو نہیں, ہر گھر کے اندر خوشی کے شادیانے بجیں گے. لہٰذا یہ سال کے اندر, جس سال میرا نبی آ رہا ہے, اس سال ہر گھر کے اندر اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا ہر گھر کے اندر بیٹا عطا فرمایا. بیٹا عطا فرمایا. آپ میلاد مناتے ہیں, آپ لنگر بانٹتے ہیں, دیگے پکاتے ہیں, اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی آمد کی خوشی کے اندر بیٹے تقسیم فرمائے. ہر گھر کے اندر شادیاں نہیں ہونے چاہیے. پھر چونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ ہیں. ابھی یوسف صاحب شعر پڑھ رہے تھے, نبی پاک کے جسم کا سایہ تو نہیں ہے, لیکن حضور غوث اعظم نبی پاک کے جسم منور بے سایہ کا سایہ ہے. بے سایہ کا سایہ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو جناب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب ہوئی, ہر کسی کو بیٹے ملے. جب جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی, اللہ رب العزت نے وہی اہتمام جناب غوث اعظم کی آمد پر بھی کیا. جیلان کے ہر گھر کے اندر جہاں جہاں بھی ولادت ہونی تھی, اللہ نے بیٹی پیدا نہیں فرمائی, ہر جگہ بیٹا بھی پیدا فرمایا. ہر جگہ بیٹا پیدا فرمایا کہ خوشی ہو, ہر جگہ پر خوشی. اور بچپن ہی سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کود کے اندر تو نبی پاک گئے نہیں. نہایت پاکیزہ پروقار زندگی نبی پاک نے گزاری. بچپن کے اندر کھیل کی طرف بچوں کی طبیعت جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے اس وقت کے اندر, اس عمر میں جناب جبرائیل کو بھیجا. جناب جبرائیل آئے, نبی پاک کا شق صدر فرمایا, سینہ چیرا, سینہ چیر کر دل مبارک باہر نکالا, قلب مبارک کو غسل دیا گیا. جو میلان کھیل کود کی طرف بچوں کا ہوتا ہے, جب وہ غسل مبارک ہو گیا شق صدر کے بعد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاکیزہ زندگی تھی اس کی طرف آپ کا قدم ایک مرتبہ پھر گامزن ہو گیا. وہ جو کھیل کود کی طرف طبیعت رجحان ہوتی ہے اس طرف بالکل بھی رجحان نہیں ہوئی.
اسی طرح جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب آپ بچپن کے اندر کھیل کود کی طرف جاتے تھے تو آواز آتی تھی عبد القادر تجھے اس کے لیے پیدا تو نہیں کیا، عبد القادر تجھے اس کام کے لیے پیدا تو نہیں کیا گیا۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کے اندر چھوٹے سے بچوں کے لیے جو کھیل کود کی طرف رجحان ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا گیا، جناب غوث اعظم کی طبیعت سے بھی ختم فرما دیا گیا۔ اور دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ثبت تھی۔ کبوتری کے انڈے جو ان سے ہوتے ہیں اس کے برابر نبی پاک کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ثبت تھی، جس کے اندر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ حضور غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو آپ کے بھی کاشانہ نور، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان نبی پاک کے نالین مبارک، آپ کے قدموں کا نقش موجود ہے، جس کو مہر ولایت کہا جاتا ہے۔ مہر ولایت موجود ہے، نبی پاک کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر ولایت موجود ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو پھر مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری روئے زمین کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت اور رسالت کی گونج تھی۔ ہر طرف کے لیے نبی پاک ہی نبی، مشرق میں چلے جائیں وہاں بھی نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مغرب میں چلے جائیں وہاں بھی نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، شمال، جنوب، آسمان، زمین، جہاں بھی جائیں وہاں کے نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو دیکھیں، آپ نے جب اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم ولیوں کے کندھوں پر، ولیوں کے سروں کے اوپر ہے، اب آپ کے یہ اعلان کرنے کے بعد صرف آپ بغداد والوں کے لیے شیخ المشائخ نہیں بنے، بلکہ آپ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، جہاں جہاں تک نبی پاک کی رسالت، وہاں تک حضور غوث اعظم کی ولایت وہاں تک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کو عموم ہے۔ نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تھے، مینا کے اندر ایک مرتبہ حضور علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان کے اندر خطاب فرما رہے ہیں اور ہم حضور کی آواز مبارک اپنے گھروں کے اندر سن رہے ہیں۔ یہ اعجاز، یہ وقار، یہ بلندی، یہ عروج اللہ نے اپنے نبی کی آواز کو عطا فرمایا۔ اور ایک روایت کے اندر تو اس طرح ملتا ہے، جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر انور کے اوپر تشریف فرما، منبر پر کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام بھی کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک نے صحابہ کو منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اجلسو، سارے بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی ہیں جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس وقت قبیلہ بنی غنم کے اندر موجود تھے، قبیلہ بنی غنم کے اندر بہت دوری پر ہے مسجد نبوی سے، وہاں پر موجود تھے۔ نبی پاک نے اپنے صحابہ کو مسجد نبوی میں فرمایا تھا کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے قبیلہ بنی غنم کے اندر یہ نبی پاک کی آواز سنی اور وہاں پر ہی بیٹھ گئے، وہاں ہی بیٹھ گئے۔ یہ اعجاز، یہ وقار، یہ بلندی اللہ نے اپنے نبی کی آواز کے اندر عطا فرمایا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بھی آواز اور آپ کی مجلس کا یہی امتیاز تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب فرماتے تھے تو 10 لاکھ کا مجمع آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا، 10 لاکھ کا مجمع۔ حضور غوث اعظم کی آواز کے اندر حضور کی آواز کا وہ فیض تھا کہ آپ کی آواز جس طرح پہلی صف کے اندر بیٹھا ہوا شخص سنتا تھا،
آخری صف والا بھی حضور غوث اعظم کی آواز بالکل ویسے سنا. سبحان اللہ. یہ اعجاز، یہ وقار اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز اللہ نے اپنے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمایا. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا نبی پاک کا جود و سخا کس کو پتا ہے کہ نبی پاک کس قدر بڑے سخی، کتنے بڑے جواد، کس قدر اعلیٰ حضرت نے فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس دربار کے اندر نہیں نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہی دربار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں موجود ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے تم کتنا خوبصورت، آپ فرماتے ہیں تم مجھے جتنی مرضی دولت صبح کے وقت پکڑا دو، شام ہونے سے پہلے پہلے ایک آنا بھی میرے ہاتھ میں نہیں پاؤ گے. سارے کا سارا اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دوں گا اور مخلوق خدا کو کھلا دوں گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جود و سخا. عزیزان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ملتا ہے. بخاری شریف میں امام بخاری نے کئی مرتبہ یہ حدیث مبارکہ ذکر کی. چند احادیث مبارکہ اور چند حضور غوث اعظم کی باتیں اپنا ذکر مکمل کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر موجود ہیں. پورے مدینہ کے اندر قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی. ایک صحابی جمعے والے دن نبی پاک کے سامنے کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلہ نہیں اگ رہا، جانور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، ہر طرف قحط ہے، پانی کا پانی موجود نہیں. یا رسول اللہ دعا فرمائیے اللہ بارش نازل فرما دے. حضور علیہ السلام نے ہاتھ اپنے اٹھائے، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما. ابھی صحابہ کرام کہتے ہیں نبی پاک نے ہاتھ نیچے نہیں رکھے، ابھی آسمان کے اوپر ایک بھی بادل موجود نہیں تھا. حضور کا صرف دعا فرمانا، یہ بخاری شریف کے اندر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ امام بخاری یہ حدیث مبارکہ لے کر آئے مختلف عنوانوں کے تحت. حضور علیہ السلام نے ہاتھ ابھی اپنے چہرے پر نہیں پھیرے، مدینے کی طرف بادل اس طرح امنڈ کے آئے. ابھی حضور نے ہاتھ چہرے پر پھیر کر نیچے نہیں رکھے، صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی کی چھت چونے لگ گئی تھی، پانی ٹپکنے لگ گیا تھا. اتنا پانی ٹپکا کہ خطبے کے درمیان حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک سے بھی پانی ٹپکتا ہوا آج بھی دیکھ رہے ہیں. ہاتھ اٹھایا اور اللہ نے اتنی بارش نازل فرمائی. اگلا جمعہ ہوا، پورا جمعہ بارش، پورا ہفتہ بارش برستی رہی. اگلا جمعہ آیا، وہی دن، وہی صحابی، وہی وقت، وہ پھر کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پچھلے جمعے یہ شکایت کی تھی کہ جانور پیاس سے اور ہم پیاس سے مر رہے ہیں، آج یہ درخواست ہے یا رسول اللہ ہر طرف جس طرف بھی دیکھیں لوگ ڈوب ڈوب کر مر رہے ہیں، پانی اتنا ہو گیا ہے ڈوبنے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، اب دعا فرمائیں بارش رک جائے. حضور علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر حضور علیہ السلام نے اپنے اس انگشت مبارک سے شہادت کی انگلی سے آپ نے بادلوں کو اشارہ فرمایا، اے بادلوں ہم پر نہ برسو، مدینے کے ارد گرد برسو. صحابہ کہتے ہیں حضور نبی پاک کی انگلی مبارک بس پھر رہی تھی، بادل کٹتے جاتے تھے اور دور ہٹتے جاتے تھے. سبحان اللہ. بادل دور ہٹ گئے، مسجد نبوی اور مدینہ سے دور برس رہے ہیں، مسجد نبوی اور مدینہ کے اندر بارش ہو گئی. اسی طرح یہی معجزے کا عکس ہم جناب غوث اعظم کی زندگی کے اندر بھی دیکھتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی محفل لگی ہوئی شہر بغداد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمائندہ، روحانی اور جسمانی نمائندہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی کرسی کے اوپر براجمان، سامنے آپ کے چاہنے والوں کے ایک تعداد بیٹھی ہوئی ہے. بارش برسنا شروع ہوئی، اتنی بارش برسی کہ لوگ اٹھ کر جانے لگ گئے، اٹھ کر جانے لگ گئے. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا،
اور ایک جملہ ارشاد عرض کیا اللہ کی بارگاہ کے اندر، یا پروردگار عالم اگر میں نے ان کو اپنے لیے بلایا ہے تو اور برسا تاکہ یہ دفع ہو جائے اپنے کو، اور اگر ان کو میں نے تیرے لیے بلایا ہے تو اس بارش کو روک تاکہ میں ان کو تیرا پیغام پہنچاؤں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بات کہی، سامنے سامعین کہتے ہیں، یہ بہجت الاسرار اور دیگر مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اور دیگر نے جنہوں نے آپ کی سیرت لکھی ہے تمام نے واقعہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے بھی یہ دعا کی، جیلان کے ارد گرد بغداد کے باہر بارش برستی تھی، آپ کی محفل کے اندر بارش نہیں برستی تھی۔ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا فیض حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت شہزادے کو بھی ملا۔ عزیزان من، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں آپ جتنا بھی بات کریں کم ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہمیں پیغام دیتی ہے، پیغام دیتی ہے۔ آپ کتنے بھی بڑے خانوادے کے گھر کے اندر پیدا کیوں نہ ہو جائیں، حضور غوث اعظم کتنا بڑا اللہ کا ولی، باپ بھی ولی، ماں بھی ولیہ، پھوپھی بھی ولیہ، اتنی بڑی پھوپھی ولیہ کہ بغداد کے اندر قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، پورا بغداد اکٹھا ہو کے آپ کی پھوپھی کے گھر پہنچ گیا۔ اے خانوادہ رسول، آپ دعا فرما دیجئے کہ اس وقت بغداد کے اندر بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کیجئے اللہ پانی برسا دے۔ آپ فرماتی ہیں آپ باہر نکلی، جھاڑو اٹھایا، اپنے صحن کے اندر آپ نے جھاڑو لگایا، جھاڑو لگا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی، یا پروردگار عالم جھاڑو میں نے لگا دیا ہے، اب پانی کا ترونکا تو لگا دے، پانی اب تو برسا دے۔ آپ کہتے ہیں کہ پانی برسنا ایسا شروع ہوا کہ بغداد کا قحط ختم ہو گیا۔ اتنی بڑی اللہ کی ولیہ پھوپھی، باپ کتنا بڑا ولی، ماں کتنی بڑی اللہ کی ولیہ، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کے اوپر خاموش نہیں ہو کر بیٹھ گئے، میں تے پیرہ دا پتر ہاں، میں تے پیرہ دا پتر ہاں، مینوں کی ضرورت ہے پڑھن دی، مینوں کی ضرورت ہے عبادت دی، میرا تے پیو عبادت گزار سی، میرا تے پیو پیر سی۔ لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، مجاہدے کیے، کئی سال آپ نے پتے کھا کر اللہ کی عبادت کی، پتے کھا کر عبادت اللہ کی، بھوکے پیاسے، اتنا بڑا خانوادہ، اتنے بڑے اللہ کے ولی کا بیٹا، 40 سال آپ نے ادھر ادھر پھر کے علم حاصل کیا، اور آپ نے سخت مجاہدات شاقہ کرنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد آپ پھر منبر رسول کے اوپر بیٹھے، اور پھر آپ نے اللہ کی مخلوق کو دین سکھانا لگے۔ آپ نے یہ پیغام ہمیں زندگی سے دیا ہے، آپ کا باپ کتنا ہی بڑا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے خانوادے کے آپ چشم و چراغ کیوں نہ ہو، آپ کچھ نہیں ہیں۔ اگر آپ نے کچھ بننا ہے تو آپ بھی علم حاصل کریں، علم حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر، عملی زندگی کے اندر آئیے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی پیغام دیا ہے اپنی زندگی سے، اللہ کا اتنا محبوب ہوں میں کہ اللہ قسمیں دے دے کر مجھے کھانا کھلاتا ہے، قسمیں دے دے کر اللہ کھانا کھلاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو یہی سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی ملتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا نبی پاک کو کہ نبی پاک کھانا ہی نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، بھوکے رہتے ہیں۔ صحابہ نے بھی بھوکا رہنا اور روزے رکھنا شروع کر دیے۔ نبی پاک نے دیکھا اپنے صحابہ کو ہڈیاں نکل آئی، کمزور ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی خیریت ہے؟ دن بدن کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، روزے سے رہتے ہیں، ہم بھی آپ کے طریقے پر گامزن ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں میری مثل کون ہے، تم میں میری طرح کا کون ہے؟ میں تو رات اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 40 دن کا چلہ کرتے تھے، نہ کھانا لے کر جاتے تھے نہ پانی لے کر جاتے تھے، اور اللہ رب العزت آپ کو کھانا کھلاتا بھی تھا، پانی پلاتا بھی تھا۔
حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جتنا مرضی بڑے بن جاؤ سجدے کو نہیں چھوڑنا، سجدے کو نہیں چھوڑنا۔ آپ نے آخری زندگی تک 40 سال زندگی آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک ادا کی ہے۔ اور ہر وقت ایک مائی صاحبہ آ گئی، اس نے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب جابر کی دعوت کے اوپر تشریف لے کر گئے، کھانا پیش کیا گیا، کھانے کے بعد جب جو بکری جو پیش کی گئی تھی اس کی ہڈیاں سامنے پڑی تھی، نبی پاک نے اس ہڈیوں کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ بکری زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ حدیث مبارکہ جناب جابر کی بکری۔ یہی معجزہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر بطور کرامت رونما ہوتا ہے۔ حضور غوث ملا علی قاری نے لکھا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک ماں نے اپنے بیٹے کو چھوڑ رکھا تھا کہ غریب ہیں، یہاں پر لنگر جاری ہیں، لنگر بٹ رہے ہیں، چلو لنگر کھائے گا، پلے گا، علم بھی حاصل کرے گا، عبادت بھی کرے گا، کھانا بھی کھائے گا۔ ایک دن ماں کا دل کیا ملنے کے لیے آئی، بیٹے کو دیکھا تو سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہے، سوکھی ہوئی روٹیاں کھا رہا ہے پانی کے اندر ڈبو کر۔ اور جب حضور غوث اعظم کی خدمت کے اندر گئی، حضور غوث اعظم مرغی تناول فرما رہے ہیں، مرغی کا گوشت تناول فرما رہے ہیں۔ ماں نے کہا، ماں جی نے کہا، عجیب اللہ کے ولی ہیں، بیٹا آپ کے پاس چھوڑا تھا کہ کھائے گا، جوان ہوگا، اس کو بھوکا مارا ہے، سوکھی روٹیاں دے رہے ہیں اس کو، آپ خود مرغی تناول فرما رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس جو مرغی کی بوٹیاں اور اس کے ہڈیاں پڑی تھی، آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ وہ ہڈیاں زندہ مرغی بن گئی، زندہ مرغی بن گئی۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا جس دن تیرا بیٹا ہڈیوں کو مرغی بنانے کے اوپر طاقت اس کے اندر آ جائے گی، اس کے روحانیت کی یہ طاقت ہو جائے گی، پھر یہ بھی مرغیاں کھائے، لیکن پہلے اس کو مجاہدہ کرنا پڑے گا، ریاضت کرنی پڑے گی۔ عزیزان من، اللہ تعالی ہمیں حضور غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چل کے نبی پاک تک اور پھر نبی پاک سے ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ تک سفر ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔